بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی صفت بندوں کو مل سکتی ہے تو اس سے بندہ منی گاڈ، میگا گاڈ یا کسی بھی قسم کا گاڈ یا المائٹی گاڈ بن ہی نہیں سکتا. اور اگر جو صفت باری تعالیٰ کی خاص ہے اگر بالفرض محال تعلیق بالمحال کی صورت میں مل سکے اور تو بندہ بنے تو وہ اس کا ملنا ہی محال ہے. یہاں پر یہ جہلمی صاحب نہیں کہیں گے. اب جہلمی صاحب کو آپ نے غلطی نوٹ کر لی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دھوکہ جہلمی صاحب کا بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو بالکل ہی پسماندہ ذہن کا مالک ہو. آگے سنیں ذرا. وہ کانسیپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں. اس ناپاک کانسیپٹ جسے منی گاڈ کا کانسیپٹ کہتے ہیں جو جہمی صاحب اب لے کر آئیں گے، آپ نے اگر پوری ویڈیو سنی ہو تو وہ ناپاک کانسیپٹ سے خدا کی محبت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہی بات ہے تو بہت سارے ہنود ہیں جو خدا بننے کے، خدا میں ضم ہونے کے شوق میں اللہ سے محبت پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ تو فرضی بات ہے. آپ جو غلط عقیدہ رکھ لیجئے اور اس سے محبت پیدا کرنے کی صحیح کیجئے، لیکن آپ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے یہ غلط ہے. ابھی ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے. دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لی. اللہ تعالیٰ نے شریک کر لیا اپنے ساتھ. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کہ یہ ذات میں نے شریک کر لیا تب بھی شرک ہے، اگر کہ یہ صفات میں شریک کر لیا تو کہ تب بھی یہ شرک ہے. شرک فی صفات ہے. اور اگر آپ کہیے کہ نہ ذات میں شریک کیا نہ صفات میں شریک کیا تو پھر یہ آپ نے شریک لفظ استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو شامل لفظ استعمال کرتے تھے، اب شریک لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کہ اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں شرک میں. اپنی غلطی نہیں مانیں گے لیکن شرک اسلام میں داخل کرنے کی صحیح کریں گے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ان کے یہ اسلام نہیں پیش کر رہے، یہ اسلام کے ماسوا کوئی دین پیش کریں جس کے یہ خود ہی بانی ہے. آگے سنیں. اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے. بھائی خالق اور مخلوق کے فرق کے علاوہ کبھی شرک نہیں ہوتا کیا؟ خالق اور مخلوق کا فرق رکھ کر بھی شرک ہو جاتا ہے. یہ جہلمی صاحب کی بات سمجھ میں اچھی طرح آتی ہوگی، لیکن جہلمی صاحب کیونکہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور ہلائے نہیں ہل رہے ہیں، نہ ہلیں، پڑے نہیں یہیں پر، مگر یہ کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں. غور کر لیجئے کہ خالق و مخلوق کا فرق کر لیجئے آپ، مگر اس کے باوجود شرک ہو سکتا ہے بعض عقائد میں. لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں. وہ نعمتیں انسان کو منی گاڈ نہیں بناتی. آگے سنیے. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. بالکل یہ خواہش کریں گے تو وہ چیز سامنے آئے گی، مگر بندے کو یہ قدرت نہیں ہوگی اس چیز کو سامنے لائے، نہ بندے کو یہ اختیار ہوگا کہ اس چیز کو سامنے لائے. خواہش وش ہوتا ہے اور ارادہ ول ہوتا ہے. تو بندے کو یہ ول نہیں ہوگا کہ جو ارادہ کرے وہ چیز اپنے اس کو اختیار ہو لانے کا، یہ بالکل نہیں ہوگا، اس میں مجبور ہوگا وہ. لیکن ظاہر ہے کہ جہلمی صاحب کو اپنے شرک کو واضح کرنا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے اس پہ اختیار جو ہے کسی طرح ثابت کیا جائے قیامت کے بعد، اور شرک اپنا پیش کیا جائے اور منی گاڈ کا جائز قرار دیا جائے. آگے سنیں. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی. کیوں کی تھی؟ یہ تو سراسر کفر و شرک کی ٹرم ہے. پھر تو کل ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو ان معنوں میں منی پیغمبر کی ٹرم ڈیفائن کی ہے یا ڈیوائز کی ہے. تو پھر ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی منی پیغمبر آ سکتا ہے لیاذ باللہ. تو اب یہ وہاں پر بھی یہ کیا جواب دیں گے؟ اس طرح کے الفاظ جائز ہی نہیں ہے سرے سے. اور چلیے اس کو بھی چھوڑیے، منی شریعت کے بارے میں بات کیجیے ذرا. کہ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت جو ہے وہ یہاں تک ہے، اس کے بعد اب منی شریعت آئے گی. ٹھیک ہے، میگا شریعت نہیں آئے گی. اس طرح کی باتیں تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرنے جائز بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ شرک ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا. تو آپ ڈیوائس کریں، شرک کی ڈیوائس کر رہے ہیں، اس کا جواز پیش نہیں کر رہے ہیں. خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. ہاں، یہ سمجھانے کا دنیا میں صرف جہلمی صاحب کو خیال آیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ بھی شرک ہو رہا ہے، اور یہ شرک سے توحید نہیں سمجھی جا سکتی. اگر جہلمی صاحب یہ سمجھتے ہیں تو بہت ہی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. بہرحال دھوکہ دینے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو شرک کو توحید بنا کر دھوکہ دے رہا ہے، اپنی غلطی نہیں مان رہا ہے، تو اس سے بڑا مشرک کون ہوگا. اور آپ سے اس سے بڑی بات یہ کہتا ہے، یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا، خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا. سرکار خواہش ہی ہے. اور آپ کیوں خواہش ہے؟ خواہش کے اندر اختیار و قدرت نہیں ہوتی. جہلمی صاحب 10 چیزوں کی خواہش کر سکتے ہیں، اگر ان کو وہ اختیار و قدرت نہیں ہے. خواہش وہ انسان کرے گا، باری تعالیٰ اپنے ارادے سے پیدا کرے گا، تو باری تعالیٰ کی قدرت سے وہ پیدا ہوگا، انسان کی قدرت سے نہیں ہوگا. انسان کا فعل ہی نہیں ہوگا وہ چیز سامنے آنا. یعنی آپ نے چیز چاہی، وہ چیز سامنے آئی، یہ سامنے آنا آپ کا فعل نہیں ہے کہ آپ اس کو سامنے لے آئے. یہ تو مجبور ہے انسان وہاں پر، یہ تو اختیار نہیں ہے.
ایک لولا لنگڑا شخص یہ خواہش کر سکتا ہے کہ گلاس جو ہے نا ادھر سے ادھر آ جائے، اب اس کے اندر تو اختیار نہیں ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، شاید جیلنی صاحب کی عقل میں بات ہے، مگر اگر کوئی آدمی اٹھا کر رکھ دے تو اس کو یہ اختیار ہوگا. ایک مثال دی ہے، لیکن اگر جیلنی صاحب اتنی بھی مثال نہ سمجھ سکیں نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ مکمل مشرک ہیں، صرف آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے سنیں. تو بات ہی نہ کرے